یہ بات ذہن میں رہے ہمیشہ کہ رزق جو اللہ نے عطا فرما دیا ہے اس کو انسان بڑھا نہیں سکتا، رزق وہی رہنا ہے، ہاں لیکن ایک طریقہ ہے، ایک عمل ہے جو انسان کرے تو اللہ اس کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ اللہ اس پر قادر ہے، جب چاہے جس کے رزق کو چاہے جتنا چاہے بڑھا دے۔ ایک طریقہ ہے جو انسان اپنائے تو اللہ خود رزق کو بڑھا دیتا ہے انسان کے رزق کو۔ وہ کیا طریقہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ سے ہم کلام ہوتے، ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روکا، غریب آدمی تھا، مشکل سے کھانا پینا پورا کرتا تھا، کہا کہ آپ اللہ سے کلام کرتے ہیں، اب جب آپ اللہ سے ہم کلام ہونا تو میری ایک فریاد کیجئے گا، آپ میرے نبی ہیں، میں آپ کا امتی ہوں، آپ میری حاجات اللہ تک پہنچائیے گا، میری عرض کیجئے گا کہ اللہ نے جو میرا مقسوم لکھ رکھا ہے نا، ٹکڑوں ٹکڑوں میں مجھے دیتا ہے، کچھ آج دے دیا، کچھ کل دے دیا، اس طرح کر کے ٹکڑوں میں دیتا ہے، وہ رزق اللہ مجھے ایک ہی بار میں سارا دے دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کریم کے حضور حاضر ہوئے، اللہ کریم سے عرض کی، یا اللہ تیرا فلاں بندہ تیری بارگاہ میں یوں فریاد کرتا ہے کہ اس کا جتنا رزق ہے اس کو ایک ہی بار میں عطا کر دیا جائے۔ اللہ کا نبی اللہ کے حضور وسیلہ بنے کسی کی فریاد اللہ کا نبی اللہ کے حضور سفارش کرے، یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کی دعا رد ہو جائے؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اللہ نے عرض کو قبول فرما لیا۔ اگلے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے دروازے سے گزرے تو دیکھا کہ اناج کا ڈھیر لگا ہے اس کے دروازے پہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر کیا کہ اللہ نے میری سفارش کو، میری فریاد کو پورا فرمایا اس شخص کے حق میں۔ اگلے دن جب حضرت موسیٰ اس سے اگلے دن وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ وہ اناج کا ڈھیر دگنا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے عرض کی کہ یا اللہ، میں نے تیرے آگے فریاد کی تھی کہ اس کے رزق ایک ہی بار میں عطا فرما دے اس کو، تو کیا تو نے اس کو قسطوں میں کر دیا تھا کہ اتنا آج دے دوں گا، اتنا کل دے دوں گا، یعنی اتنا زیادہ تھا کہ ایک بار میں وہ سنبھال نہیں سکتا تھا، تو قسطوں میں دے دوں گا؟ اللہ کریم نے فرمایا نہیں موسیٰ، میرا کلیم مجھ سے کوئی کہے آپ میرے آگے کسی کی سفارش کرو اور میں اس کو ٹال دوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ جب آپ نے کہا اسی وقت میں نے اس کا سارا رزق اس کے دروازے پہ میرے حکم سے پہنچ گیا تھا۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ یا اللہ پھر یہ کیا معاملہ ہے، پھر یہ کیا معاملہ ہے؟ تشریف رکھیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ پھر یہ کیسے ممکن ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ پھر یہ کیسے ممکن ہوا کہ جب میں اگلے روز وہاں سے گزرا تو وہ مال دگنا ہو چکا تھا، پہلے روز جتنا مال موجود تھا اگلے روز وہ مال دگنا ہو چکا تھا۔ اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ اس نے تجارت کسی اور سے نہیں کی، اس نے تجارت مجھ سے کی۔ اگر وہ چاہتا تو الٹی چالیں بھی کھیل سکتا تھا، وہ سوچتا کہ اس رزق کو وہ دنیا سے تجارت کر کے شاید بڑھا لے، اس کو جو ہے وہ غلط انداز میں استعمال کر کے شاید بڑھا لے، اس کو دنیا میں انویسٹ کر کے وہ اس مال کو بڑھا لے، لیکن اس کو یہ یقین تھا جو رزق اللہ نے لکھا ہے اس کو کوئی بڑھا نہیں سکتا۔ وہ بندہ اچھا تھا، اس نے میرے سے ہی تجارت شروع کر دی، اس نے اعلان کر دیا میرے علاقے میں جو غریب بستا ہے آج اللہ نے مجھے بہت دیا ہے میرے دروازے سے لے جائے۔ جب اس نے میری مخلوق کو دینا شروع کیا اس نے مجھ سے تجارت شروع کر دی۔ اللہ نے فرمایا اب میری شان کا شایع نہیں ہے کوئی مجھ سے تجارت کرے اور بھوکا مر جائے، اب جب تک وہ زندہ ہے اس کے دروازے سے اناج ختم نہیں ہوگا، اس کے دروازے سے رزق ختم نہیں ہوگا۔ یہ تو صرف زندہ ہے نا، دیکھو ذرا خواجہ عبد الکریم کو، دیکھو ذرا مجدد الفسانی کو، دیکھو ذرا باقی باللہ کو، دیکھو ذرا شاہ نقشبند کو، دیکھو ذرا حضرت بایزید کو، دیکھو ذرا اللہ اکبر غوث اعظم کو، دیکھو ذرا داتا علی حجویری کو، ان بزرگان دین کو دیکھو، یہ قبروں میں جا چکے ہیں لیکن پھر بھی ان کے دروازے سے رزق ختم نہیں ہو رہا۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے تجارت دنیا سے نہیں بلکہ اللہ سے کی ہے، انہوں نے تجارت اللہ سے کی ہے۔